بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قافلہ جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ مکہ جا رہا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی قافلے والے کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ چند روز کی استراحت کے بعد یہ لوگ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ اہل قافلہ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سبھی قافلے والوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ شخص ابھی قافلے والوں سے گفتگو میں محو تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ تمام قافلے والوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس آدمی نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ نہایت خوشی خوشی لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص کون ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حیرت کے ساتھ قافلے والوں سے دریافت کیا، تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو جو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم لوگ اس آدمی کو بالکل نہیں پہچانتے۔ یہ شخص تو مدینے سے ہمارے قافلے کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ بس ہم کچھ دنوں کی سفر کی رفاقت سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صالح اور انتہائی متقی و پرہیزگار ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا بھی نہیں کہ ہمارا کام کرو، مگر وہ خود دوسروں کی خدمت میں مصروف ہے اور ہر آدمی کی مدد کر رہا ہے۔ قافلے والوں کے دوست نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انہیں بالکل نہیں پہچانتے۔ اگر تم لوگ انہیں پہچان لیتے تو کبھی ایسی گستاخانہ حرکت نہ کرتے کہ یہ ایک معمولی خادم کی طرح تم لوگوں کے کام انجام دیتا رہے۔ سب لوگوں نے بڑی تعجب سے پوچھا، آخر یہ شخص کون ہے؟ وہ بولا، یہ علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین ہیں۔ یہ سنتے ہی قافلے کے سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے اور معذرت خواہی کی غرض سے انتہائی ادب کے ساتھ امام کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سب لوگوں نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکایت کرتے ہوئے کہا، آخر آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ممکن تھا کہ انجانے میں ہم لوگوں سے آپ کی شان میں کوئی جسارت یا گستاخی سرزد ہو جاتی اور ہم لوگ ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے۔ امام نے جواب دیا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے میں نے تم لوگوں کی ہمراہی اختیار کی تھی، کیونکہ جب میں جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرے ساتھ بڑی ہی محبت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی انجام دوں۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہم سفر کا انتخاب کروں جو مجھے بالکل ہی نہ پہچانتے ہوں، تاکہ میں اپنے کام خود انجام دے سکوں۔ میں لوگوں سے اپنا تعارف کروانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں تاکہ دوستوں کی خدمت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے مسلمان اور ایک اہل کتاب۔ ان دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا ایک اہم مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگوں کی نگاہیں اس شہر پر لگی رہا کرتی تھیں کہ دیکھو اس شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی تھا، ایک دن سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ہی ایک دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ایک ہے، لہٰذا ایک ساتھ ہی سفر کریں گے تاکہ باہمی گفتگو کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مشترک راستہ نہایت سکون و آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑی آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں آدمی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کا مسلمان دوست کوفہ کی طرف جانے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کیا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟
میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ اس مسلمان نے جواب دیا، تو پھر تم اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ آئے۔ میں جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دور تک تمہارا ساتھ دے دوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ آخ، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اتنا اثر قائم کر لیا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا اہلاک تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اس اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست اور ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے خلیفہ کی سواری کا احترام۔ حضرت علی علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں وہ شہر انبار میں داخل ہوئے جہاں زیادہ تر لوگ ایرانی تھے۔ ایرانی کسانوں اور شہر انبار میں زندگی بسر کرنے والے تمام دوسرے لوگوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا محبوب خلیفہ اس بستی سے ہو کر گزرے گا۔ سبھی لوگ اپنے خلیفہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ جیسے ہی حضرت علی کی سواری آگے بڑھی، ان لوگوں نے اس کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے اپنی سواری روک دی اور ان لوگوں کو طلب کیا اور پوچھا، آخر تم سب لوگ اس طرح کیوں دوڑ رہے ہو؟ تمہاری اس دوڑ بھاگ کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں نے دست بستہ گزارش کی، دراصل یہ عمرا و محترم افراد کے احترام کا ایک روایتی انداز ہے۔ ہم لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے محبوب رہنما اور سماج کی برگزیدہ شخصیتوں کا اس انداز سے احترام کریں۔ یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ اس علاقے کی پرانی رسم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، تمہارا یہ عمل تمہیں دنیا میں تو تکلیف پہنچا ہی رہا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اس کے عوض دشواریاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایسے کام قطعی مت کرو جس سے تمہاری ذلت و رسوائی ہوتی ہو۔ پھر تم خود ہی غور کرو کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے اس امیر یا آقا کو کیا فائدہ ہوتا ہے جس کے احترام کی خاطر تم یہ سب کچھ کرتے ہو۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے امام باقر علیہ السلام اور ایک عیسائی۔ امام باقر محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام، جن کا لقب باقر ہے، باقر کے لغوی معنی ہیں شگاف ڈالنے والا۔ انہیں باقر العلوم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس سے مراد ہے علم کا تحلیل و تجزیہ کرنے والا۔ ایک عیسائی نے کلمہ باقر کا تلفظ بکر کرتے ہوئے امام کا مذاق اڑانا چاہا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، انتا بکر، یعنی تو گائے ہے۔ امام علیہ السلام نے بغیر کسی ناراضگی یا غصے کا اظہار کرتے ہوئے نہایت سادگی سے اس شخص کو جواب دیا، نہیں بھائی، میں بکر نہیں، باقر ہوں۔ عیسائی پھر بولا، تو ایک بوچن کا بیٹا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری ماں کس قسم کے گھٹیا کام کیا کرتی تھی اور لوگوں کا چولہا برتن صاف کر کے ان کے گھر میں کھانا پکا کر اس نے تیری پرورش کی ہے۔ وہ عیسائی آگے یوں ہی گستاخی کرتا چلا گیا، تیری ماں تو سیاہ رنگ، بے شرم اور بد زبان بھی تھی۔ امام نے نہایت سادگی سے جواب دیا، میری والدہ کے بارے میں تم نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو پروردگار عالم سے میری یہی دعا ہے کہ وہ میری ماں کے گناہوں کو بخش دے، اور اگر یہ باتیں جھوٹ اور بے بنیاد ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ پروردگار تیرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ ہے۔ ایک ایسے غیر مسلم کے ساتھ جس سے ہر قسم کی تکلیف پہنچانا امام کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، پھر بھی امام نے نہایت خوش اخلاقی کا ثبوت فراہم کیا۔
امام کے اس حلم کا مشاہدہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ عیسائی شخص کے اندر روحانی انقلاب پیدا کر دے، چنانچہ وہ عیسائی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف کھنچنے لگا۔ بعد میں اس عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔